گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ نام پہ نیکی کرے، ان کے نام پہ صدقات و خیرات و حسنات کرے تاکہ ان کی روح کو طمانینت پہنچے۔ یہ نیک اولاد کی پہچان ہے، اور یہ زبانی بات نہیں ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا رشتہ حیات ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، یعنی اب کچھ وہ کر نہیں سکتا اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کر کے چلا جائے اپنی حیات میں، وہ تین باتوں میں سے کوئی ایک یا تینوں کر کے چلا جائے تو جانے والا جا چکا ہوتا ہے، منو من مٹی میں وہ سو چکا ہوتا ہے، لوگ اس کی تجہیز و تکفین کر چکے ہوتے ہیں، لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر مٹی پاٹ چکے ہوتے ہیں، مگر اس سونے والے کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہ جاتی ہیں، نیکیاں چلتی رہتی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے۔ تین باتوں میں سے کوئی ایک کر جائے یا تینوں باتیں کر جائے۔ ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسی نیکی جس کی افادیت جاری رہ جائے، جس کا فائدہ جاری رہ جائے، گھنٹہ دو گھنٹہ میں ختم نہ ہو جائے بلکہ اس کا فائدہ جاری رہ جائے۔ کسی کے نام پہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، عیدگاہ بنا دیا، قبرستان کی گھیرا بندی کر دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، پائپ گڑوا دیا، اور بھی ایسا وضو خانہ بنوا دیا جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے گا، تو نام اعمال میں ان کے یہ ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایسا علم چھوڑ کے جائے جانے والا کہ جو علم نافع ہو، جس علم سے خدا کے بندوں کو، مخلوق خدا کو فائدہ ملتا رہے، افادیت کا سلسلہ جاری رہے، تو جب تک وہ علم، اس علم کا فائدہ خدا کے بندوں کو ملتا رہے گا، اس جانے والے کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم چھوڑ کے جائے، یقیناً ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے، 100 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شاگردان چھوڑ کے جاتا ہے، علم پڑھا کے جاتا ہے۔ اب ان کے شاگردان دنیا کے کوئی گوشے گوشے میں، کونے کونے میں، چپے میں اور مختلف مقامات پر جا کر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم جب دیتا ہے، تو اس کی تعلیم دینے کا ثواب اس پڑھانے والے استاذ کے نام ملتا رہتا ہے۔ تو یقیناً حضرت مولانا طاہر حسین صاحب قبلہ طاہر ملت دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ہزاروں کی تعداد میں وہ جامعہ رشیدیہ، قادریہ رشیدیہ کی چٹائی پر پڑھا کر، ہزاروں کی تعداد میں اپنے طلبہ چھوڑ کر اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا کر کے چلے گئے ہیں۔ اب ان کے جتنے شاگردان ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور دعا ہاتھ اٹھا کے کریں نہ کریں، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں نہ کریں، لیکن ان کے پڑھائے ہوئے شاگردان جو خدا کے بندوں کو خدا کی بات پہنچاتے رہیں گے، تو ان کا ثواب حضرت طاہر ملت کو ملتا رہے گا، ہر عالم کو ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد، تیسری چیز کیا؟ نیک اولاد۔ جانے والا جائے تو نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ لچا، لفنگا، گنڈا، شرابی، کبابی، جواڑی، بدماش، لٹیرا، ڈکیت، اس طرح کی اولاد نہ چھوڑ کے جائے۔ ٹھگیتی کرنے والا، رہزنی کرنے والا، لوگوں کو ٹھگنے والا، انڈا گاڑ گاڑ کے گھر باندھنے والا، ایسا تکڑم باز اولاد چھوڑ کے نہ جائے کہ جس اولاد کی وجہ سے اس اولاد کی نحوست جانے والے کو مل جائے، بلکہ نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، آبا اجداد کے لیے نیک دعا کرے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ جب تک وہ اولاد زمین پر نیک کام کرتی رہے گی، دعاؤں کا اہتمام انتظام کرتی رہے گی، جانے والے کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو آج حضرت مولانا طاہر حسین صاحب کی اولاد کی طرف سے عزیز گرامی غلام جیلانی اور دوسرے صاحبزادے کوثر صاحب
اللہ تبارک و تعالیٰ کوثر کا جام ان کو نصیب کرے۔ تو اپنے والد کے نام پہ انہوں نے ایک محفل جمع کیا، جنت کی کیاری یہاں پر بنائی ہے، یقیناً اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا، اور یہ محبت کی پہچان ہے۔ یہ محبت کی پہچان ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہیں تب بھی محبت کی جائے، دنیا سے چلے جائیں تو جانے کے بعد بھی اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ ایک شعر یاد آ گیا، پڑھوں؟ منہ کر کے مدینہ کی اوریا، منہ کر کے مدینہ کی اوریا، دونوں ہتھوا پسارل کریلا، جب ستاویلا توہری جدائی، تو پانچ بریا پکارل کریلا، توہر مایا کی سب ہے نشانی، فاتحہ اور میلاد خوانی، توہر مایا کی سب ہے نشانی، فاتحہ اور میلاد خوانی، باوسیلہ ہم توہرے نبی جی، باوسیلہ ہم توہرے نبی جی، اپن پرکھن کے تارل کریلا، جب ستاویلا، ماشاءاللہ مطلب کا شعر تو ہو گیا، مگر اجازت دیجئے تو اس کا ایک شعر اور پیش کر دیں۔ ہائے کیسن وہ بے ایمان باٹے، تو کا کھائے اور تو کیسے بھاگے، ہائے کیسن وہ بے ایمان باٹے، تو کا کھائے اور تو کیسے بھاگے، ایسن لوگون کے ہم اہل سنت، ایسن لوگون کے ہم اہل سنت، سر محفل دھتکارل کریلا، دھتکارل کریلا، جب ستاویلا توہری جدائی، تو پانچ بریا پکارل کریلا۔ اتنا نظرانہ تو شاعر لوگوں کو دینا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ اچھے اچھے شاعر آپ کی محفل سے گزر گئے، عزیز گرامی چمن رضا غزالی، کلام رضا، اور پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے اچھے اچھے نغمہ خانوں نے آپ کو اپنی نغمگی سے محظوظ کیا، مگر پتہ چلا کہ نئی نئی میں مطلب یہ ہے کہ شاعروں کے علاوہ خطیبوں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ تقریر تو ابھی آپ نے چاروں عناصر جب مرکب ہوئے، ترکیب پائے، تو احسن تقویم کا جلوہ سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، رب نے اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں بنایا ہے، ڈھالا ہے۔ جس پیکر پر اللہ ناز کرے، جس کی حسن تخلیق پر خود خالق کو ناز ہو جائے، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے مصور بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی تصویر بناتا ہے، لیکن کبھی کبھی مصور وہ تصویر بناتا ہے کہ جس تصویر پر خود بھی وہ ناز کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس رنگ و بو سے بھری ہوئی کائنات میں انسان کو وہ حسن عطا فرمایا کہ انسان حسن انسانی کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی حسن خالقیت پر خود ناز فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان بہت خوبصورت اب بنایا ہے کیا؟ ایک سیال چیز پر بنایا ہے، مادی چیز پر نہیں، سیال چیز پر، جمودی چیز پر نہیں، سیال چیز پر، پانی کے قطرے پر. بڑے سے بڑے فوٹوگرافر کو، مصور کو، تصویر بنانے والوں کو آپ اٹھا کے لائیے، لندن سے بولا کے لائیے یا دنیا کے کسی دیگر ممالک سے بولا کے لائیے اور کہیے کہ ہمیں بہترین تصویر بنا دو، تمہاری قیمت تمہارے منہ سے جو نکل جائے وہ قیمت مل جائے گی، لیکن ہمیں من پسند تصویر چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، بلاؤ، بنواؤ، کیا تصویر بنانا چاہتے ہو؟ اب اس کو لے جائیے انگلی پکڑ کے ندی کنارے، بہتے ہوئے پانی کے سامنے کھڑا کر دیجئے اور کہیے کہ مصور صاحب آپ کی قیمت منہ مانگی ملے گی، مگر میری فرمائش یہ ہے کہ اس بہتے ہوئے پانی پر میرے محبوب کی تصویر بنا دو. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا صاحب بہتے ہوئے پانی پہ تصویر بنانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں قلم چلاؤں گا کہ آنکھ بنے مگر نہ بنے گی، میں قلم چلاؤں گا مزگا بنے مگر نہیں بن سکے گی، میں ابرو بنانا چاہوں گا مگر نہیں بن پائے گا، میں ہونٹ بنانا چاہوں گا نقشہ کھینچوں گا مگر نقش پانی پر ابھر نہیں پائے گا. مادی چیز پر بنائیے تو بنا دوں گا، ٹھہراؤ والی چیز پر بنائیے تو بنا دوں گا، پانی پر کہاں تصویر بنا سکتا ہوں میں؟ اسی جگہ خدا کی قدرت یاد آتی ہے. اس خالق کائنات نے انسان کو بنایا ہے تو پانی کے قطرے پر ایسا وجود بخشا ہے، ایسی تصویر گری فرمائی ہے کہ جس کو بنانے کے بعد خود اس نے ناز کیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کتنا بڑا خالق ہے اور کیسی حسن کارکردگی ہے، دل کے قدرت کی کمال پہ قربان جائیے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ انسان 4 عناصر کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. انسان کے اندر کسی کو آتشی مزاج غالب ہو جاتا ہے، جلدی جلدی اس کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، بات بات پہ اس کو جلال چڑھتا ہے، تو اس کی تخلیق میں آتشی مادہ غالب ہو چکا ہوتا ہے، آگ والا مادہ غالب ہو چکا ہے. اور کچھ انسانوں کو دیکھیے گا گالی دیجئے مگر وہ صبر کرتا ہے، وہ اف نہیں کرتا، وہ برداشت کرتا ہے. وہ ہے کہ اس انسان کے اندر مٹی اور پانی کا غلبہ ہوتا ہے. مٹی میں تواضع ہے، مٹی میں عاجزی ہے. آپ اس پر زمین پر چلتے ہیں، جوتا چپل لے کے چلتے ہیں، غلاظت پھیلاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں. زمین نے کبھی اف کہا؟ زمین نے کبھی اعتراض کیا؟ یہ بدماش انسان میرے سینے پہ جوتا لے کے چلتا ہے، یہ میرے سینے میں دانا ڈالے گا تو اس کے ڈالے ہوئے دانا کو میں اپنے اندر ختم کر دوں گی، اس کے لیے کچھ نکالوں گی نہیں. کبھی احتجاج کیا زمین نے؟ نہیں کیا. آپ اس زمین پر چاہے جتنی بھی توہین کرے، جتنا بھی چینہ تان کے چلیں، مگر یہ زمین اتنی کشادہ ہوتی ہے، کشادہ ظرف ہوتی ہے کہ آپ دانا ڈالتے ہیں تو یہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتی ہے. اور پھر چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کھیتوں میں جا کر کے تو یہ زمین اس کو کلی کی شکل میں آپ کو واپس کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب وہ کلی بن کر واپس نکلتی ہے، ذرا اندازہ تو کیجئے وہ کلی کتنی نازک ہوتی ہے، کتنی نازک ہوتی ہے، بار شبنم بھی برداشت نہ کرے. مگر اللہ تعالیٰ اس کلی میں ویسی قوت دیتا ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اوپر نکل جاتی ہے. اب کیا کہیے گا، اس کو کس نظریے سے دیکھیے گا؟ وہ کلی کی طاقت ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑتی ہے، یا زمین کی مہربانی ہے کہ اپنے سینہ سے رستہ دے رہی ہے؟ سبحان اللہ. یہ زمین کی مہربانی ہے کہ رستہ دے رہی ہے. پھر نظام کائنات اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. جب اس پر گرد و غبار پڑتا ہے، رات میں شبنم اتر کے اس کا چہرہ دھو دیتی ہے. جب اس کلی پر گرد و غبار پڑتا ہے اور وہ کلی اپنے نشو و نما میں پریشان ہوتی ہے تو ہوائیں چل کر اس کو جھولے جھولا دیتی ہے.
پھر اس کی صحت کے لیے آفتاب کی تمازت چاہیے، دھوپ کی گرمی چاہیے، آفتاب کی گرمی چاہیے، تو گویا کہ آفتاب اپنی گرمی پہنچاتا ہے، چاند کی چاندنی اس کی حفاظت کرتی ہے، ہواؤں کی راگنی اس کی حفاظت کرتی ہے، رات میں اترنے والی شبنم اس کا چہرہ دھوتی ہے۔ پوری کائنات نظام کیوں بدلہ کس بات کا ہے؟ بدلہ اس بات کا ہے کہ وہ کلی زمین کے اندھیرے سے نکلی تو تنہا بن کر نکلی، نازک بن کر نکلی، کیا کہتے ہوئے نکلی؟ گویا کہ کلی اپنی تنہائی سے، اپنی یکتائی سے اس خدا یکتا کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، قل هو اللہ احد کا پیغام سناتی ہے۔ گویا کہ زبان حال سے وہ کلی کہتی ہے، جس خالق کائنات نے، جس کرم شعار مولا نے زمین کے اندھیرے میں مجھے حفاظت فرمائی، زمین کا سینہ چیر کر میرے لیے راستہ دیا، وہ خدا 2 3 4 10 20 نہیں، وہ خدا ایک ہے۔ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہوئی قل هو اللہ احد کا نغمہ جاں فضا سناتی ہوئی وہ کلی باہر نکلتی ہے تو پوری کائنات اس کی حفاظت میں لگ جاتی ہے۔ پتہ چلا انسانوں، جب تک تم اپنے زبان پر خدا کا نام رکھو گے، جب تک اپنے خدا کی پرستش کرتے رہو گے، جب تک اپنے خدا کو یاد کرتے رہو گے، اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو گے، ساری کائنات تیری حفاظت کرتی رہے گی۔ ایک کلی سے یہ سبق ملا، اس انسان نے اپنی زندگی غفلت میں کر دی، پارٹی بندی، نفرت، بغاوت، کدورت، رب کی عبادت کے لیے تو فرصت نہیں ملتی، بغاوت کے لیے 24 گھنٹے اس کے پاس ہے۔ دوستان محترم، جو بندہ ایک کلی سے سبق لیتا ہے کہ ایک کلی جب رب کا نام لیتی ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، پورا نظام کائنات اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ انسان بھلا رب کی عبادت کرے تو پورا نظام کائنات اس کی حفاظت کیوں نہ کرے؟ پوری دنیا اس کی حفاظت کرے گی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، شور نہیں۔ مٹی کی بات چلی، ہم مٹی سے بنے، امام اہل سنت نے اس پر بھی کتنی پتے کی بات فرمائی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہے ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اور جلدی جلدی میں ایک شعر بھی لے لیجئے، زمین تو نیچے ہے آسمان تو اوپر ہے، لیکن زمین نے ایک ایسی بات کہا دی کہ آسمان جو اوپر ہے سر جھک کے نیچے ہو گیا۔ کیا بات کہا دی زمین نے؟ حضرت صاحب ملت رئیس تحریر صاحب توجہ فرمائیے، یہ قلم کے بڑے دھنی ہیں، سوشل میڈیا میں دھوم مچائے رہتے ہیں، جدھر یہ رخ کرتے ہیں لگتا رہتا ہے کہ نظام ادھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں توانائی بخشے، کتاب کے مصنف بھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، فعال بھی ہے، درد مند دل بھی سینہ کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ غم ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے،
خم کا مطلب جھک جانا، پشت بنے پیٹھ، فلک بنے آسمان، آسمان کی پیٹھ جھک گئی زمین کا تانا سن کر. زمین کا تانا کیا ہے؟ دوسرے مصرے میں آئے گا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. آخری شعر لے لیجئے. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تقریر ہماری ذرا دوسری لائن میں زیادہ چلی گئی، جو عنوان میں نے باندھا وہ اب شروع ہو رہا ہے. چلیے وہ بھی کام ہی کی چیز تھی جو میں نے کہہ دی. سونا چاہے چند ٹکڑوں میں کیوں نہ ہو جائے، سونا تو قیمتی ہوا کرتا ہے.